علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹو آج کا ٹاپک ہے لیجر اکاؤنٹس، جرنل انٹریز۔ تو یہ جرنل ٹاپک تو آپ نے اینڈ کیا، تو آج تو لیجر اکاؤنٹس کسے کہتے ہیں تھوڑا میں مثال آپ کو دوں گا۔ کوئی آئے گا، آپ بتاؤ 31 جنوری کو اتنی ٹرانزیکشن ہو گئی ادھر تک، تقریباً 5-8 ٹرانزیکشن۔ اب اتنا بتاؤ کیش آپ کے پاس کتنا ہے؟ اکاؤنٹنٹ ہوں کمپنی کا، تو مجھے تو پلس مائنس کرنا۔ میں نے کہا کہ میں نے 20 لاکھ کیپٹل کیا لیے تھے مالک سے، پھر اس میں سے مشین خریدی 3 لاکھ کی، وہ گھٹائیں گے، پھر 3 لاکھ کی 2.5 لاکھ کی فرنیچر وہ گھٹائیں گے، پھر کیا کہتے گڈس خریدے تھے 1 لاکھ وہ تو ہمیں کیلکولیٹر استعمال کرنا پڑے گا۔ اتنا ٹائم کس کو ہوتا ہے؟ یہاں تو 8 ہی انٹری ہیں، بڑی کمپنیوں میں لاکھ انٹری ہوتی، تو ایک پرٹیکولر ڈیٹ پر ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ کتنا کیش ہمارے پاس ہے؟ اس کے لیے بیٹو ہم نے ایک جیسی نیچر کی انٹری کو اب ایک ہی ہیڈ کے نیچے انٹر کرنا ہوتا ہے، پوسٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو ان کو لیجر اکاؤنٹ۔ تو ہم پھٹ بتا سکتے ہیں کتنا کیش ہے 31 جنوری کو، کتنے پرچیز اس مہینے میں ہو گئی، کریڈٹ پرچیز کتنے ہو گئی، کیش پرچیز کتنے ہو گئے، ایسے سیلز کتنے ہو گئے، سب کچھ الگ الگ اکاؤنٹ ہم بنائیں گے۔ تو ان الگ الگ اکاؤنٹ کو کلاسیفیکیشن کہتے ہیں، تو ان کو لیجر اکاؤنٹس کہتے ہیں، ان کو سیکنڈری پوسٹنگ کے کہتے ہیں۔ تو پہلی پرائمری پوسٹنگ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں جرنل انٹری، پھر کرتے ہیں لیجر پوسٹنگ، ٹھیک ہے نا؟ تو لیجر پوسٹنگ سے اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ملتی ہے ہمیں ہر چیز کی، اس لیے لیکن اس سے پہلے آپ کو ریوائز کرنے کے لیے آپ کو پہلے تھوڑا جنرل انٹری سکھاتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ آج میں نیومیریکل پڑھا رہا ہوں، اس لیے تھیوری میں نہیں جاؤں گا زیادہ۔ تو پہلے کیا ہے پاس جرنل انٹریز، پہلے جرنل انٹریز کو پاس تاکہ آپ کو ریوائز ہو جائے، پھر پریپیئر لیجر اکاؤنٹس۔ تو یہ 1 جنوری کو ہے، 5 جنوری، 7، 10، 12، 20، 24، 25 اور 31 جنوری کو بشیر ہے مالک، کمنسڈ بزنس وتھ کیش آف 20 لاکھ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کو پتا ہے بیٹا، جب کیش آتا ہے بزنس میں ڈیبٹ ہوتا ہے، تو کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ ہے 20 لاکھ ٹو کیپٹل اکاؤنٹ کس بشیر، جسے دیا کس نے؟ یہ تو بشیر نے، ہم بشیر نہیں لکھ سکتے ہیں، مالک کو ہم کیپٹل کہہ سکتے، ٹو کیپٹل اکاؤنٹ، یہ آپ کو پتا ہے بیٹا۔ تو پھر پرچیز مشین، جب مشین آ گئی تو مشین اکاؤنٹ ڈیبٹڈ بائی 3 لاکھ آن کیش بیس، تو کیش چلا گیا، کیش اکاؤنٹ کریڈٹڈ، یہ تو آپ کو پتا ہے۔ پھر پرچیز فرنیچر، تو فرنیچر اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا، فرنیچر آ گیا 2.5 لاکھ سے، تو کیش بیسس سے کیش اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا۔ پھر گڈس کاسٹنگ جو کہتا ہے اتنا واز پرچیز ہو گئی، تو پرچیز ہم کہیں گے، گڈس ہم پرچیز جب آ گئی تو گڈس اس کو کہتے ہیں پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹڈ بائی 1,20,000 ٹو کیش اکاؤنٹ، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو پتا ہے آپ کو۔ پھر گڈس کاسٹنگ 75,000 ور پرچیز آن کریڈٹ، یہ پہلی انٹری آن کریڈٹ بیس پر، ہم گڈس تو آ گئی، ہم کہیں گے پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹڈ بائی 75,000، لیکن ہم کیش ٹرانزیکشن نہیں ہوئی آن کریڈٹ، اس لیے ہم کریڈٹر کا نام لکھیں گے، اس کو نذیر کہتے تھے، نذیر اکاؤنٹ، ٹھیک ہے 75,000۔ یہ آپ کو پتا ہے کیش نہیں ہوگا تو اس کا کریڈٹر کا نام لکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر 20 تاریخ کو کیا ہے پیڈ 25,000 ان کیش چلا گیا، کس کو دے دیا؟ نذیر کو۔ تو اب نذیر اسی کو جس کو ہم نے پہلے پرومس دیا تھا، اب اسی کو کیش چلا گیا، وہی ڈیبٹ ہو جائے گا، نذیر اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو کیش چلا گیا، وہ کریڈٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایسے پھر 30 ایسے یہ بھی ہو جائے گا، کیش ڈپازٹ بینک، کیش چلا گیا ہم سے بینک میں چلا گیا، تو بینک بڑھ گیا، تو بینک اکاؤنٹ ڈیبٹڈ ٹو کیش اکاؤنٹ 30,000۔ یہ آپ نے کیا، میں اس لیے تیز کرا رہا ہوں۔ گڈ سولڈ فار کیش 2 لاکھ، تو کیش سیلز ہو گئی، ادھر سے کیش آ گیا، یہاں سے گڈس چلا گیا، ادھر سے کیش آ گیا، تو کیش ڈیبٹڈ ہو جائے گا ٹو سیلز اکاؤنٹ، کیونکہ ہم جب سیل کرتے ہیں گڈس کا تو اس کو کہتے ہیں سیلز اکاؤنٹ بائی 20۔ تو یہ تو جرنل انٹری ہو گئی، یہ آپ نے کیا ہے۔ آپ تو لیجر اکاؤنٹس اب دیکھ لو بیٹو، ایک میں دکھاؤں گا کتنے اکاؤنٹس آ جائیں گے۔ دیکھو بیٹو الگ الگ اکاؤنٹ، ادھر کیش ہے تو کیش ایک اکاؤنٹ، ایک لیجر اکاؤنٹ کیش ہو جائے گا، پھر کیپٹل اکاؤنٹ کو 2، پھر مشین اکاؤنٹ گئے 3، کیش اکاؤنٹ تو یہاں آ گیا، تو اب یہ دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہو گئی 3 آ گئے ادھر تک۔ پھر فرنیچر اکاؤنٹ کو 4، کیش اکاؤنٹ آ گئے تو 4 ہی، پرچیز اکاؤنٹ 5، کیش اکاؤنٹ آ گئے، پرچیز اکاؤنٹ پھر آ گئے تو 5 ہی، تو نذیر اکاؤنٹ 6،
پھر نظیر اکاؤنٹ آ گیا تو کیش اکاؤنٹ بھی آ گئے 6، پھر نظیر اکاؤنٹ، پھر تو کیش اکاؤنٹ یہ آ گئے، پھر بینک اکاؤنٹ کو 7، تو کیش اکاؤنٹ آ گیا اوپر، کیش اکاؤنٹ تو سیلز اکاؤنٹ ہو گیا، اور 8 اکاؤنٹ کھولنے پڑیں گے۔ یہ دیکھو کیش اکاؤنٹ، کیپٹل اکاؤنٹ 2، مشین اکاؤنٹ، فرنیچر اکاؤنٹ، پرچیز اکاؤنٹ، نظیر اکاؤنٹ، بینک اکاؤنٹ، سیل، اتنے اکاؤنٹس۔ تو ہم کیا کریں گے، پہلے کیش اکاؤنٹ، ٹھیک ہے نا؟ کوئی پوچھے گا کتنا کیش ہے، ہم ابھی کریں گے، دیکھ لو ابھی۔ تو کیا کریں گے، پہلے کیش اکاؤنٹ ہے، پرو فارما کیا ہے اس کا، یہ دیکھو ٹی شیپڈ، یاد رکھنا پہلے ڈیٹ، پرٹیکولرز، یہ ہے جرنل فولیو، یعنی جرنل پر کیا پیج نمبر ہے اس کا، یہ نہیں لکھنا پڑتا ہے، لیکن ادھر کمپنی میں لکھنا پڑتا ہے۔ یہاں کیا، یہاں آپ کو ہے ہی نہیں وہ فولیو شولیو، تو پھر اماؤنٹ، پھر رائٹ سائڈ ڈیٹ، پرٹیکولر، جے ایف اینڈ اماؤنٹ، یہاں ڈیبٹ یہاں کریڈٹ، تو یہ ضروری لکھنا پڑتا ہے۔ تو ایک ہی پرو فارما تمام اکاؤنٹوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے ہی نہیں، ایک ہی بار یاد رکھنا ہے۔ تو ہم پہلے لیجر آف نظیر کیش اکاؤنٹ، کیش اکاؤنٹ اس کا بنائیں گے، جہاں جہاں کیش ہوگا تو یہ دیکھ لو کیش اکاؤنٹ کتنی انٹریاں اس میں ہو جائے گی، 1 کیش اکاؤنٹ، 2، 3، ٹھیک ہے نا، 4، 5 میں نہیں، 6، 7، 8، 9 بار دیکھ لو، اب دیکھ لو 9 کیا ہے میں نے، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 8 ہی کیوں چلی گئی، نہیں ہے ہی نہیں، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 8 ہی آگے، پہلے دیکھوں گا میں، پھر یہاں ہوگا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 اور 8 ہی ہے، ٹھیک ہے، 8 بار۔ تو اب دیکھو کیسے کرنا ہے، اب تو یہ طریقہ آپ نے دیکھنا ہے۔ پہلے کیش اکاؤنٹ، یہ ڈی آر ڈیبٹ ہے، اس کو بھی جب کیش اکاؤنٹ ادھر انٹری پوسٹنگ کریں گے تو وہاں بھی ڈیبٹ میں لگائیں گے، جو بھی ڈیبٹ میں لگتا ہے اس کو لگتا ہے بائی، جو کریڈٹ میں اس کو کہتے ہیں ٹو، اس کو جو ڈیبٹ میں ہوتا ہے اس کو ٹو کہتے ہیں، اور جو کریڈٹ میں لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں بائی۔ تو کیش اکاؤنٹ میں ہم لکھیں گے 20 lakhs، ہم لکھیں گے ڈیبٹ سائڈ، وجہ کیا لکھیں گے، کیش نہیں لکھیں گے، اس کا اپوزٹ کیا ہے، کیپٹل، ہم لکھیں گے ٹو کیپٹل اکاؤنٹ، کیونکہ یہ ڈیبٹ سائڈ میں ٹو لکھنا پڑتا ہے۔ دیکھ لو ڈیٹ بھی یہ ہے 1/1/2018، دیکھ لو 1/1/2000 ٹو کیپٹل اکاؤنٹ 20 lakhs ہے، ٹھیک۔ اب دیکھ لو بیٹا اس کے بعد کیا آتا ہے، کیش اکاؤنٹ کے بعد کیپٹل اکاؤنٹ۔ اب کیپٹل اکاؤنٹ میں کیپٹل اکاؤنٹ جو ہے نا وہ 20 lakhs پر کریڈٹ سائڈ پر ہے، تو اس لیے کیپٹل اکاؤنٹ میں ہم جائیں گے، وہاں کریڈٹ سائڈ میں لکھیں گے ڈیٹ، یہ لکھیں گے 1/1/2018 لکھیں گے، مگر وجہ کیا لکھیں، یہ نہیں لکھیں گے ہم بائی کیپٹل اکاؤنٹ، کریڈٹ سائڈ میں بائی لکھنا پڑتا ہے، تو وہ لکھیں، اس کا اپوزٹ کیا ہے، کیش اکاؤنٹ۔ دیکھ لو یہ دیکھو بائی کیش اکاؤنٹ 20 lakhs، ایک آر، ٹھیک ہے نا، ہو گئی، یہ مک گیا، یہ ختم ہو گیا، کون پہلی انٹری۔ اب دوسری انٹری مشین اکاؤنٹ ڈیبٹڈ، اب مشین اکاؤنٹ کھولنا ہے، وہاں ڈیبٹ کرنا ہے، تو ڈیبٹ سائڈ میں لکھیں گے 3 لاکھ، لیکن اس کا وجہ کیا لکھیں گے، ٹو کیش اکاؤنٹ، کیونکہ ڈیبٹ سائڈ میں ٹو لکھا، مشین نہیں لکھنا، اس کا اپوزٹ، جس اکاؤنٹ کی انٹری اس کا اپوزٹ لکھنا ہے، وجہ ٹو کیش اکاؤنٹ 5/1/2018 کو، دیکھ لو مشین اکاؤنٹ 5/1/2018 ٹو کیش اکاؤنٹ 3 lakhs ہے کہ نہیں۔ اب یہ بولیں گے یہ کیا لکھا ہے، یہ ابھی مت، اب صرف انٹری کی طرف دیکھ لو۔ پھر کیش اکاؤنٹ، اب یہاں کیش اکاؤنٹ ہے نا، یہ کیش اکاؤنٹ میں ہی چلا جائے گا، یہ کریڈٹ، تو کریڈٹ سائڈ میں کیش اکاؤنٹ میں لکھیں گے 3 لاکھ، ڈیٹ لکھیں گے 5/1 کو، مگر اس کا وجہ کیا لکھنا ہے، اپوزٹ، کیش کا اپوزٹ ہوگا مشین اکاؤنٹ، مگر چونکہ کریڈٹ سائڈ میں بائی لکھیں گے، بائی مشین اکاؤنٹ 5/1، دیکھ لو کیش اکاؤنٹ میں مشین اکاؤنٹ بائی مشین اکاؤنٹ 5/1 کو 3 لاکھ، آ گئے یہاں تک تو ہو گیا، دوسری انٹری بھی اینڈ، اب تیسری انٹری، ٹھیک ہے نا، تو کیش اکاؤنٹ ہو گیا، پھر تیسری 7/1 کو، اب فرنیچر اکاؤنٹ، دو اکاؤنٹ جہاں ہے، فرنیچر اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کریں گے، وجہ لکھیں گے ٹو کیش اکاؤنٹ، کیونکہ ڈیبٹ میں ٹو لکھا نا، ڈیٹ یہ 7/1، دیکھو فرنیچر اکاؤنٹ، دیکھ لو 7/1 کو ٹو کیش اکاؤنٹ
2,00,000 یہ کیا لکھا ابھی مت اس کی طرف دھیان دو. ٹھیک ہو گیا یہ یہاں تک پہنچے. تو اب کیش اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کریڈٹ کرنا ہے 2,50,000. کریڈٹ میں جو تو بائی کرنا پڑتا ہے. بائی کیا لکھیں گے؟ کیش نہیں لکھیں گے، فرنیچر. بائی فرنیچر اکاؤنٹ دیکھ لو. بائی فرنیچر اکاؤنٹ 2,07,000 ہو گئی 3 انٹری برابر. اب چوتھی انٹری پر آ جائیں گے. خیال رکھنا آپ کتنی انٹری ہم نے کی. چوتھی انٹری کیا ہے؟ پرچیز اکاؤنٹ، وہ ڈیبٹ. تو اس میں ڈیبٹ لکھیں گے، وجہ پرچیز نہیں لکھیں گے، اس کا اپوزٹ کیش. کیونکہ ڈیبٹ سائڈ اس میں 2 لکھیں گے. ٹو کیش اکاؤنٹ کتنا؟ ٹو کیش اکاؤنٹ 10/1 کو 1,20,000. دیکھ لو پرچیز اکاؤنٹ، پرچیز اکاؤنٹ یہ ہے ڈیبٹ سائڈ 10/1 کو. ٹو کیش اکاؤنٹ پرچیز اکاؤنٹ کا اپوزٹ ٹو کیش اکاؤنٹ 1,20,000. ٹھیک ہے، چلو آگے بیٹا. ابھی تو ایک ہی اس کی انٹری ہو گئی پرچیز کا. پھر ٹو کیش اکاؤنٹ. اب کیش اکاؤنٹ میں جائیں گے. کیش اکاؤنٹ میں کتنا؟ 1,20,000 لے کریڈٹ. اس کو لکھیں گے بائی. بائی کیا؟ اس کا اپوزٹ سے بائی پرچیز اکاؤنٹ. بائی پرچیز اکاؤنٹ 1,20,000 10/1 کو. بائی پرچیز اکاؤنٹ 1,20,000 10/1 کو. ٹھیک ہو گئی یہ انٹری بھی اینڈ پرچیز اکاؤنٹ کی. اب 12 کو پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹڈ تو کتنا؟ 75,000. دیکھ لو 75,000 12/1 اس کو ڈیبٹ کرنا ہے پرچیز اکاؤنٹ کو. ٹھیک ہے نا. پھر پرچیز اکاؤنٹ آ گیا کتنا؟ 75,000. دیکھو ہم نے کیا کہ نہیں. پرچیز اکاؤنٹ کہاں گیا؟ دیکھ لو 75,000 ٹو کیش اکاؤنٹ. اس کا اپوزٹ لکھنا ہوتا ہے 12/1 کو. ہو گیا یہ بھی؟ ہاں ہو گیا بیٹا. تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو گیا. اب یہ کہاں گیا؟ نذیرز اکاؤنٹ. اب نذیر اکاؤنٹ کو کتنا؟ یہ نیا اکاؤنٹ کھولیں گے 75. کریڈٹ سائڈ تو لکھنا نہیں نذیر، اس کا اپوزٹ. چونکہ کریڈٹ سائڈ میں بائی لکھنا پڑتا ہے بائی پرچیز اکاؤنٹ. نذیر اکاؤنٹ دیکھ لو. نذیر اکاؤنٹ یہ دیکھ لو کیا لکھا میں نے کریڈٹ سائڈ میں؟ بائی پرچیز اکاؤنٹ 75,000 لکھا ہے. ڈیٹ خیال رکھنا، ڈیٹ اوپر ہی لکھا ہے نا. تو ہو گئی یہ انٹری بھی اینڈ. ہو گیا یہ انٹری. تو 75,000 بھی آ گئی. اب نذیر اکاؤنٹ. پھر نذیر اکاؤنٹ میں کیا کرنا ہے؟ ڈیبٹ سائڈ میں تو لکھیں گے 25,000 ڈیٹ 12/1 کو ڈیبٹ سائڈ. لیکن نذیر نہیں لکھیں گے، ٹو کیش اکاؤنٹ لکھیں گے کیونکہ ڈیبٹ سائڈ میں ٹو لکھا جاتا ہے اور اپوزٹ وجہ لکھی جاتی ہے. تو دیکھ لو نذیر اکاؤنٹ میں دیکھو ٹو کیش اکاؤنٹ 25,000 12/20. پھر ایسی انٹری یہ دیکھ لو یہ کیش اکاؤنٹ نذیر اکاؤنٹ. اب کیش اکاؤنٹ میں 25,000 کس؟ کریڈٹ سائڈ. تو کریڈٹ سائڈ میں بائی لکھا جاتا ہے. کون؟ کیش نہیں لکھیں گے، کیش کی انٹری کرنی ہے، یہ کیش اکاؤنٹ میں کرنی ہے. تو وجہ لکھیں گے بائی نذیر اکاؤنٹ. دیکھ لو بائی نذیر اکاؤنٹ 25,000. ٹھیک. تو یہاں تک اینڈ. اب آگے چلو بیٹو. یہ انٹری 24 کی نذیر اکاؤنٹ کو. پھر کیا؟ 30,000 ڈیبٹ سائڈ. تو وجہ لکھیں گے اس کا اپوزٹ ہو گیا ٹو کیش اکاؤنٹ 24 کو. دیکھ لو نذیر اکاؤنٹ. نذیر اکاؤنٹ ٹو کیش اکاؤنٹ 30,000 ڈیبٹ سائڈ میں 24/1 کو. ٹھیک ہے ہو گئی. اب اس کی ایک اور انٹری کیا ہے؟ ٹو کیش. کیش اکاؤنٹ میں کتنا؟ یہی 30,000. بات سمجھ میں آ گئی. تو اماؤنٹ ایک جیسا ہونا چاہیے نا. یہ 30,000 ہے تو 30,000 لکھیں کریڈٹ سائڈ میں. جو بھی کریڈٹ ہے اس میں بائی لکھتے ہیں اور یہ نہیں لکھتے ہیں جس کا اکاؤنٹ ہو اس کا اپوزٹ. اس کا اپوزٹ نذیر ہے تو لکھیں گے بائی نذیر اکاؤنٹ 24/1 کو. بائی نذیر اکاؤنٹ 24/1 کو. دیکھنا آپ بیٹو کیا کہاں پہنچ گئے تھے. میں کیا کر رہا تھا؟ یہ ہے کیش اکاؤنٹ. اچھا کیش اکاؤنٹ میں یہ تو پہلی ہے نا. بائی نذیر اکاؤنٹ دیکھو 30,000. ٹھیک ہے نا. اب تو یہ بھی آ گیا. ٹھیک. اب تو 25 کو بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا. بینک اکاؤنٹ کتنا؟ 25/1 کو. وجہ کیا لکھیں گے؟ بینک نہیں لکھیں گے، اپوزٹ ٹو کیش اکاؤنٹ. کیونکہ ٹو کیوں لکھیں گے؟ کیونکہ ڈیبٹ سائڈ میں ٹو ہی لکھا جاتا ہے. ٹو کیش اکاؤنٹ دیکھو بینک اکاؤنٹ میں. بینک اکاؤنٹ میں یہ دیکھو ٹو کیش اکاؤنٹ 25/1 کو 30,000. یہ کیا لکھا ابھی مت دیکھو اس کی طرف. میں انٹری کے کرا رہا ہوں. پھر کیش اکاؤنٹ میں جانا ہے کتنا؟ کریڈٹ سائڈ میں 3 لاکھ. لیکن 3 لاکھ کو کیا وجہ کیا لکھیں گے؟ کریڈٹ سائڈ میں بائی بینک اکاؤنٹ. دیکھو بائی بینک اکاؤنٹ 3,25,000 کو. ٹھیک. اب لاسٹ ہے کیش اکاؤنٹ میں جانا ہے. ڈیبٹ سائڈ کتنا؟ 2 لاکھ ہے. تو اس کو وجہ لکھیں گے ٹو سیلز کیونکہ یہ ڈیبٹ سائڈ میں ہے نا. یہ دیکھو ٹو سیلز اکاؤنٹ 31 کو 2 لاکھ.
ठीक। तो फिर सेल्स अकाउंट में लास्ट उसमें क्रेडिट में जाना है, तो वजह क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे अपोजिट बाय कैश अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट साइड में बाय लिखा जाता है। देखो सेल्स अकाउंट बाय लिखा है, बाय जी सेल्स अकाउंट ना बाय कैश लिखेंगे, क्योंकि इसका अपोजिट कैश ही है ना। देख लो सेल्स अकाउंट का अपोजिट क्या, सेल्स अकाउंट बनाना, ये नहीं सेल्स अकाउंट लिखना तो क्रेडिट साइड से ही, लेकिन अपोजिट वजह है बाय कैश अकाउंट, लिखा मैंने बाय कैश अकाउंट। अब देखो, अब बैलेंस को टैली टोटल कर लो, दो लकीरें डालो, पहले इनको टोटल कर लो, 20 और 2 हो गए 22, ठीक है ना, 22 लाख, ठीक। अब इनको भी टोटल कर लो, ये नहीं, ये लिखा बाद में मैंने, ये जो बाय बैलेंस शीट इसको छोड़ो, 3 लाख को, 2.5 लाख को, 1 लाख भी इतना, 25,000, 30,000 और 3 लाख, तो ये कितना हो गया। अगर ये ज्यादा हो गया तो लिखेंगे इधर, अगर ये ज्यादा हो गया तो लिखेंगे इधर, ये ज्यादा है 22, इसलिए इधर भी 22 लिखेंगे। तो 22 में से ये घटाएंगे, पहले 22 लाख में से 3 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 1,20,000, फिर 25,000, फिर 3 लाख एंड पर, तो ये जितना बचेगा वो 11,75,000, क्योंकि इस तरफ मतलब ये कम है, लिखेंगे इधर ही 11,75,000, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 31 लास्ट एंट्री 31 की है ना, इसलिए 31/1/2018 को उसको लिखेंगे बाय बैलेंस CD। इस तरह बाई होता है, बैलेंस है, ये कोई एंट्री नहीं है, नई कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो बाय बैलेंस एंट्री है, ट्रांजैक्शन नहीं, बाय बैलेंस CD कैरी डाउन, तो 11,75,000, ठीक। तो 2 लकीरें छोड़, इसका मतलब अब आगे अभी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अब देखो बेटो, ऐसे कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, यहाँ तो बस ये एक ही एंट्री थी, ये क्या थी, बाय कैश, देखे ना, ठीक है ना। तो लिखेंगे सीधे एक की तरफ इंटरेस्ट, तो 2 लाख, तो इधर भी लिखेंगे अमाउंट इस तरह भी 2 लाख बराबर, क्योंकि इस तरफ और हुई नहीं थी, तो इसका मतलब ये साइड ज़्यादा है, तो ये सीधे 2 लाख, तो इधर लगाएंगे 2 लाख ऊपर, तो हो गया 2 लाख 2 लाख बराबर, यहाँ भी 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे टू बैलेंस CD, क्यों, क्योंकि ये इस तरफ जो क्रेडिट साइड को लिखा जाता है बैलेंस CD कैरी डाउन इतना। अब मशीन अकाउंट ऐसे ही, मशीन अकाउंट को क्या करेंगे, ऐसे ही बेटो, किस तरफ एंट्री हुई है, इस तरफ हुई है, तो सीधे लिखेंगे ये 3 लाख है, ठीक है ना। तो यहाँ भी लिखेंगे इस क्रेडिट साइड में 3 लाख, तो यहाँ तो 31 फिर लिखेंगे 31 जनवरी को हम बाय बैलेंस, बाय क्यों लिखेंगे, तो इस तरफ कोई एंट्री है ही नहीं, तो इस तरफ बाय ही लिखा जाता है, इसलिए बाय बैलेंस, बैलेंस है CD कैरी डाउन, यही 3 लाख, ठीक। ये तो बिल्कुल आसान है। तो अब फर्नीचर अकाउंट ऐसे, यहाँ भी एक ही एंट्री, एक यही हुई है, तो ये 2.5 लाख इधर, तो इधर भी इस अमाउंट के नीचे भी 2.5 लाख, तो ऊपर भी लगा 2.5 लाख, तो उसको बाय बैलेंस CD 31 जनवरी, ठीक है ना। फर्नीचर के बाद फिर परचेज को थोड़ा ख्याल रखना, देखो इसमें एंट्री 2-3 हो गई, कंपाउंड एंट्रीज हो गई ना बेटो। हाँ, परचेज अकाउंट इसमें हो गया, परचेज अकाउंट इसमें तो 1,20,000 और 75, कितना होगा, 1,95,000, ठीक है ना, 1,95,000, तो यहाँ भी लिखो 1,95,000, यहाँ तो हुआ ही नहीं, इसलिए यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो ये 1,95,000 ये ऊपर लिख लो बाय बैलेंस CD, तो 31, ठीक। अब नज़ीर पर्सनल अकाउंट, नज़ीर का पर्सनल अकाउंट, इसमें कितना है, देखो बेटो, इस तरफ हम टैली करेंगे, कितना है 25,000 और 30,000, ठीक है ना। ये 20,000 अभी नहीं है, 25,000 और 30,000 कितना हो गया, 55,000, यहाँ 75,000, तो 75,000 ज़्यादा, इसलिए 75,000 यहाँ लगाएंगे, तो इसके नीचे भी 75,000 टोटल, तो 25 और 30 हो गए 55, 75 में से 55 हो गए 20, लिखेंगे 20,000, इस तरफ कम है, इसलिए इसी तरह 20,000 लिखेंगे, ये लिखेंगे टू बैलेंस CD, इस तरफ टू लिखा जाता है, बैलेंस CD 31, ठीक है ना। फिर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में एक ही एंट्री हुई है, वो इस तरफ की एंट्री 3 लाख की, तो 3 लाख इधर भी लिख लो, तो ऊपर 3 लाख लिख लो, तो वो क्या कहते हैं, बैलेंस बाय बैलेंस CD कर लो 31 जनवरी को। आज सेलर्स अकाउंट में एक ही तरफ हो गए बाय कैश, ये कितना हो गया 2 लाख, तो 2 लाख इस तरफ भी 2 लाख लाओ, तो ऊपर भी 2 लाख लाख, उसको लिखो टू बैलेंस CD 31 जनवरी, ये हो गया। ये बिल्कुल आसान है, अगर आपको समझ में आया होगा तो। अभी तो एक ही क्वेश्चन मैंने कराया, तो आप भी किताब पर नज़र थोड़ा दौड़ाना, फिर देखना कि करना क्या होता है। तो इस वक्त वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।